الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم پر اسلام جیسی دولت کے ذریعے سے احسان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا. درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو. اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات جلیلہ قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چل کر جنت تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے. محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک چھوٹی سی آیت اور ایک حدیث آپ کے سامنے رکھا. اللہ کا پیغام یہ ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر لو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، زکوٰۃ دینے کی وجہ سے مال میں کمی نہیں آتی. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادتین کا اقرار، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کا باقاعدہ اس پر گواہی دینا، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا، یہ 5 اسلام کی بنیادیں ہیں. کسی ایک کا بھی انکار جو ہے دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے. 5 چیزوں کو ماننا کہ اسلام ان 5 بنیادوں پر قائم ہے. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ جو ہے بعض مفسرین کے بقول مکے میں ہی فرض کر دیا تھا، لیکن اس کی تفصیلات مدینے میں باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دی گئی. بلکہ یہاں تک مفسرین نے لکھا ہے روزے سے پہلے زکوٰۃ کو اللہ نے فرض کر دیا تھا سن 2 ہجری میں. ابھی زکوٰۃ ایک فرض ہے، خود نبی کو حکم ہوا کہ آپ فرما دیجئے خذ من اموالہم صدقۃ، کہ آپ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کیجئے.
तुतहिरुहुम बिहा व तुज़क्कीहिम, माल ज़कात ले करके उनको गुनाहों से पाक साफ कीजिए, उनके दिलों को पाक साफ कीजिए। गोया कि ज़कात का हुक्म इसलिए है कि माल को पाक साफ किया जाए। जैसा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आले मोहम्मद के लिए, बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब के लिए ज़कात लेना जायज़ नहीं है। इन्नमा ही औसाखुन नास, इसलिए कि ये लोगों का मैल कुचैल है। ज़कात की फ़र्जियत इसलिए है ताकि माल को पाक साफ किया जाए। 2.5% जो ज़कात फ़र्ज़ है उसके निकालने से माल पाक साफ हो जाता है। फिर अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया वआतू हक़्क़हु यौम हसादिह, ख़ासकर खेती बाड़ी के बारे में फरमाया जिस दिन तुम फसल काटते हो, अनाज काटते हो, उसी दिन उसका हक़ अदा कर दो ज़कात की शक्ल में। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत मुआज़ बिन जबल को यमन भेजे दावत तबलीग के लिए, मुअल्लिम बनाकर, मुबल्लिग बनाकर भेजे, हज़रत मुआज़ से कहा ऐ मुआज़, तुम एक ऐसी कौम के पास जा रहे हो जो अहले किताब भी हैं, सबसे पहले उनको ये सबक सिखाओ कि ना पहले वो शहादतैन का इकरार कर लें, अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई भी नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। जब वो लोग ये मान लें, उनसे कहो कि 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज़ हैं। फिर उसके बाद उन्हें ये बताओ इन अल्लाह इफ्तरज़ अलैहिम सदक़तन फ़ी अम्वालिहिम, अल्लाह ने उनके माल में ज़कात को फ़र्ज़ कर दिया है। तुख़ज़ु मिन अग़नियाहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, उन्हीं के मालदारों से ले करके उन्हीं के फ़कीरों में तक़सीम करना पड़ेगा। ज़कात इसलिए अल्लाह ने फ़र्ज़ किया मालदारों से लेकर फ़ुक़रा में तक़सीम किया जाए, फ़क़्र फ़ाक़ा को दूर किया जाए, गरीबी को ख़त्म किया जाए। इस्लाम ने शुरू से ही कोशिश की कि गरीबी का ख़ात्मा हो, फ़क़्र फ़ाक़ा ना हो, कोई भूखा ना रहे, लोगों की तंगदस्ती ख़त्म हो जाए। अगर सही माने में ज़कात पर लोग अमल करते, आज तक सही माने में ज़कात देते, फ़क़्र फ़ाक़ा एक हद तक ख़त्म हो जाता। मकसद क्या है? मालदारों से माल वसूल करके उन्हीं के फ़कीरों में तक़सीम करना। इस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने ज़कात फ़र्ज़ किया। बल्कि उसका एक मकसद ये भी है, माल की मोहब्बत के बजाय एक इबादत समझकर लोग ज़कात अदा करें। माल अल्लाह का है, अल्लाह ने दिया है, आज अल्लाह ने आपको देने वाला बनाया, गोया कि शुक्र के तौर पर आप माल ज़कात जो है अदा करते हैं। कहीं ऐसा ना हो नाशुक्री होगी तो अल्लाह माल छीन लेगा, आज देने वाला लेने वाला बन जाएगा। इसलिए कि ज़कात बहुत अहम चीज़ है। जिस तरह नमाज एक अहम इबादत है, फ़र्ज़ है, वाजिब है, उसी तरीके से ज़कात भी वाजिब है हमारे माल में। बाकायदा उसका फ़ायदा भी अल्लाह ने सूरह रूम में इस तरह बताया वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदूना वजहल्लाह फ़उलाइका हुमुल मुज़इफ़ून, जो तुम माल अल्लाह के रास्ते में उसकी मर्ज़ी के पाने के लिए, खुशनुदी पाने के लिए ज़कात देते हो, याद रखो अल्लाह ताला उसमें खूब बरकत देगा, तुम्हारे माल को दुगना तिगना कर देगा। तुरीदूना वजहल्लाह, अल्लाह की रज़ामंदी के लिए ज़कात अगर देंगे, इस शर्त के साथ तुम्हारे माल में अल्लाह इजाफ़ा करेगा। जैसे फरमाया वयुरबिस सदक़ात, अल्लाह ताला हमारे माल को, ज़कात को जो है बढ़ाता है, सूद को मिटाता है। ज़कात और सदक़ात और खैरात को अल्लाह ताला बढ़ाता है। ज़कात के माने खुद बढ़ोतरी के, बढ़ना, नशोनुमा पाना, माल में इजाफ़ा होना। तो ज़कात देने से माल में कमी नहीं आती, जैसा कि मैं शुरू में हदीस में बताया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, मा नक़सत सदक़तुम मिन माल, 2.5% आप ज़कात देते हैं तो इसमें माल में कमी नहीं आती। हाँ, अगर आपके दिल में ये ख्याल आ गया ज़कात क्यों देना चाहिए, ये तो मैं कमाया हूँ, ये मेरा माल है, याद रखो बड़ी वईदें आई हैं। सूरह तौबा में अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फ़िज़्ज़ा, जो लोग सोना चांदी जमा जमा के रखते हैं,
ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، فبشرهم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو ان کو، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن کے ان کے جمع شدہ سونا چاندی سب آگ میں گرم کیے جائیں گے، تپائے جائیں گے، پھر اس کے ذریعے سے فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کے پیشانیوں پر، ان کے پہلوؤں پر، ان کے کمروں پر، ان کے پیٹھ پر داغ لگایا جائے گا۔ سونا چاندی کو پگھلا کر کے آگ کی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کو بنا دے گا، آگ کے پلیٹ بنائے جائیں گے۔ پھر جس چہرے پر جھریاں پڑتی تھی زکوٰۃ دینے کے وقت میں، سب سے پہلے اس کے چہرے پر، اس کے پیشانی پر داغ لگایا جائے گا۔ پھر آدمی اگر بار بار اصرار کرتا ہے، زکوٰۃ کوئی مانگتا ہے تو آدمی چہرہ گھما لیتا ہے، پہلو بدل لیتا ہے، پیٹ پھیر کے بھاگ جاتا ہے، تو ایک ایک عضو جو زکوٰۃ دینے سے آدمی جو کترا تھا، اس کے پیشانی پر، اس کے پہلوؤں پر، اس کے پیٹھ پر جہنم کی آگ سے جو ہے اس کو جلایا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت بلکہ انسان جب مر جاتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرنے والے کے بارے میں وعیدیں آتی ہیں، باقاعدہ قبر میں بڑے بڑے زہریلے سانپ کی شکل میں اس کا مال آئے گا، زہریلے سانپ، کالے سانپ، ناگ سانپ، گنجا سانپ، جس کے سر پر 2 سیاہ دھبے ہوں گے، وہ آ کر کے زکوٰۃ نہیں دینے والے شخص جس پر زکوٰۃ کو اللہ نے فرض کیا تھا، اس کے جبڑوں کو پکڑ لے گا، اس کے منہ کو پکڑ لے گا، پکڑ کر کے کہے گا انا مالک انا کنزک، میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں، تو جمع کے رکھتا تھا، خرچ نہیں کرتا تھا، وہی مال آج میں تیرے سامنے گنجا سانپ اور باقاعدہ جو زہریلا سانپ کی شکل میں زکوٰۃ نہیں دینے والے کے چہرے کو نوچتے ہوں گے، جبڑوں کو اپنے منہ میں لے لیں گے، انسان کے جبڑے کو منہ میں لے کر کہیں گے انا مالک انا کنزک، میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ یہ سلسلہ چلتے رہے گا، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ ایک ایک دن دنیا کے حساب سے 50,000 سال کے برابر ہوگا، ایک ایک دن 50,000 سال کے برابر، سلسلہ چلتے رہے گا یہاں تک کہ حساب و کتاب کا دن آ جائے گا۔ ذرا سوچ کے دیکھیے کیسی کیسی وعیدیں آتی ہیں۔ تو زکوٰۃ کو فرض سمجھ کر، عبادت سمجھ کر، جس کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، خوشی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ پھر آگے چل کے زکوٰۃ کی فرضیت کے ساتھ ساتھ نصاب بھی اللہ نے خود بتا دیا ہے شریعت مطہرہ کے اندر۔ زکوٰۃ جو ہے مثال کے طور پر سونا چاندی ہے، سونے پر چاندی پر جو زکوٰۃ فرض ہے، ہر ایک کا نصاب الگ الگ ہے۔ سونا جو ہے مثال کے طور پر 80 پر 5 گرام کسی کے پاس جمع ہوا، اس پر سال گزر گیا، مالکانہ قبضہ بھی ہو گیا، اس پر زکوٰۃ ہے۔ 80 پر 5 گرام، مثال کے طور پر آج رمضان کی اس تاریخ کے مطابق 11 رمضان سے آئندہ سال 10 رمضان تک قمری حساب سے سال گزر جائے، 80 پر 5 گرام آج جمع ہوئے، اس پر سال گزر گیا، 80 پر 5 گرام ہی باقی رہا آئندہ سال تک، مالکانہ قبضہ ہے آپ کا، نصاب پہنچ گیا، سال گزر گیا، تب زکوٰۃ فرض ہے 2.5%۔ ولو بالفرض سال کے پہلے کچھ کم ہو گیا مال، ضرورت پڑی آپ بیچ دیے، ضرورت پڑے کوئی تصرف کر دیے، صدقہ کر دیے، کسی کو دے دیے، یا مال چوری ہو گیا اور 80 پر 5 گرام سے مال ہمارا کم ہو گیا، زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ چاندی ہے، 590 پر 5 گرام چاندی کسی کے پاس، سال گزر جائے، ایک سال قمری حساب سے، چاند کے حساب سے، پھر اس کے بعد مالکانہ قبضہ بھی ہے آپ کے اوپر، تو آپ جو ہے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ سال گزرنا شرط ہے۔ مال تجارت ہے، آج آپ کی تجارت شروع ہوئی، چاندی کے نصاب کے برابر کیپٹل آپ نے لگایا تجارت میں، 590 پر 5 گرام کے حساب سے آپ کا مال تجارت جو آپ نے
کیپٹل کے ساتھ شروع کیا، سال گزرنے کے بعد آپ حساب لگا کے دیکھیں گے باقاعدہ نفع کے ساتھ، کیپٹل کے ساتھ باقاعدہ جو ہے مال میں بڑھوتری ہوئی ہے، مال میں اضافہ ہوا ہے، برکت ہوئی، آپ اس کا 2.5% زکوٰۃ دیں گے۔ تو سونا چاندی مال تجارت میں یہی شرط، یہاں تک کہ جانوروں میں بھی یہی شرط، اونٹ ہے، گائے ہیں، بکریاں ہیں، گائے ہیں، ان سب پر بھی باقاعدہ نصاب مقرر ہے، سال شرط ہے، سال شرط ہے۔ حولان حول جس کو کہتے ہیں، من استفاد مالا فلا زکاۃ علیہ حتی یحول علیہ الحول، جس نے مال سے فائدہ اٹھایا تو اس کے مال میں باقاعدہ جو ہے سال گزر گیا تب اس پر باقاعدہ زکوٰۃ فرض ہے۔ حولان حول شرط، اہم شرط یہ یاد رکھو، سال گزرنا، نصاب کو مال پہنچنا، سونا ہے، چاندی ہے، جانور وغیرہ ہیں۔ کھیتی باڑی کے اندر سال گزرنا شرط نہیں ہے، فصل کٹائی، فصل کٹنے کے ساتھ 750 کلو گرام 750 کلو گرام اناج کھیت سے آپ کے گھر کو پہنچا، اگر وہ باقاعدہ جو ہے بارش کے ذریعے سے بعض فصلیں تیار ہوتی ہیں تو باقاعدہ اس میں 10 میں کا 1 حصہ، 10 میں سے 1 حصہ، اگر وہ آپ کی محنت سے باقاعدہ آپ اس کے پیچھے محنت کرتے ہیں، پانی ہے، بجلی کا خرچ وغیرہ ہے، آپ کو محنت لگتی ہے، اس میں سے 20 میں کا 1 حصہ جو ہے آپ کو زکوٰۃ میں دینا پڑتا ہے۔ الغرض یہ زکوٰۃ جو ہے اللہ کی طرف سے عائد کردہ فریضہ ہے، اس کو خوشی کے ساتھ جس کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا، مال والا بنایا، دولت مند بنایا، اس کو خوشی کے ساتھ زکوٰۃ دینا چاہیے۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان عاقل ہے، بالغ ہے، مالک ہے، وہ جو زکوٰۃ ادا کرے گا۔ مثال کے طور پر ہمارے بچیوں کی شادیوں کے لیے ہم زیورات جمع کرتے ہیں، بچی کے نام سے تو زیور جمع کیے، لیکن آپ نے اس بچی کو شادی سے پہلے مالکانہ قبضہ نہیں دیے، وہ مال جو ہے باپ ہی کا ہوتا ہے، جب تک کہ بچی کی شادی نہ ہو اس پر جو ہے باپ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اگر وہ 80 پر 5 گرام یا اس سے بڑھ جائے، شادی سے پہلے تک باپ کا ذمہ ہے، شادی ہو گئی اس دن سے باپ جو ہے بری ہو گیا، اور وہ بچی جس کی شادی ہوئی ہے، جس کے پاس مال عورتوں میں 80 پر 5 گرام باقاعدہ موجود ہے، اس سے بڑھ کر ہے، زکوٰۃ دیں گے۔ چاندی 569 5 گرام ہے، عورت مسئول ہے، شوہر ذمہ دار نہیں ہے، اس لیے کہ مالکانہ قبضہ کس کا ہے؟ لڑکی کا ہے۔ ہم نے جو زیور دیا ہے، لڑکی کو جو پہنایا ہے، لڑکی کو دیا ہے، وہ بچی، وہ گھر کی مالکہ جو ہے زکوٰۃ ادا کرے گی، شوہر مسئول نہیں ہے۔ ہاں بعض جگہوں میں شوہر تعاون کرتے ہیں زکوٰۃ دینے میں، وہ ان کا احسان ہے، وہ ورنہ اصل ذمہ دار جس کا مال ہے وہی جو ہے اس کا مسئول ہے، عورت ذمہ دار ہے باقاعدہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اس کے لیے طریقہ کیا ہوگا؟ بعض عورتیں بولیں گی ہمارے پاس جو ہے کمائی کا ذریعہ نہیں، ٹھیک ہے، سال بھر شوہروں سے جو مال لیتے ہیں خرچ کرنے کے لیے گھر کا، اس میں سے بچا بچا کے رکھے، یا جو ہے کوئی کمائی کا دوسرا ذریعہ ہے، کرایہ کچھ آتے ہوں تو، یا جو بزنس میں کچھ پیسے لگائے ہوں ان پیسوں کو اٹھا کے رکھیں زکوٰۃ دینے کے لیے۔ تیسری صورت یہ ہوگی کوئی ذریعہ نہیں ہے زکوٰۃ دینے کے لیے، لیکن زیور تو ہے ہمارے پاس نصاب کو پہنچا ہوا، عورت ہر حال میں زکوٰۃ دے گی، شوہر بھی اگر تعاون نہیں کرتا ہے زیور بیچ کر کے اس کو زکوٰۃ دینا پڑے گا، اس لیے کہ وہ اس کی ذمہ داری ہے، جب تک نصاب باقی ہے عورت مسئول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس تشریف لائے، آپ نے میرے ہاتھ میں چاندی کے چھلے دیکھے، پٹیاں دیکھے، پوچھے کیا چیز ہے؟ کہا میں چاہتی ہوں اس کے ذریعے سے آپ کے لیے زیب و زینت اختیار کروں۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ کہا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تب یہ جہنم کا حصہ بنے گا، فرمایا عورتوں کے زیورات ہیں، چاندی کا چھلا ہے، غالباً وہ نصاب کو پہنچا ہوگا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم زکوٰۃ اگر نہیں دیتی ہو تو جہنم کا حصہ بنے گا، گویا کہ عورت مسئول ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ اور ایک حدیث حضرت ام سلمہ سے ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس سونے کے کچھ
زیورات تھے، اس زمانے کے حساب سے گلے کے زیورات تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ خزانے میں شمار ہوتا ہے جس پر وعید آئی ہے جمع کے نہیں کرنا؟ تو آپ نے فرمایا اذا ادیتی زکاتہ فلیس بکنز، اے ام سلمہ اگر تم اس کی زکوٰۃ دے دیتی ہو تو یہ اس کنز میں شمار نہیں ہے جس کے لیے وعید آئی ہے سورہ توبہ میں. زکوٰۃ دینا چاہیے عورتوں کے زیورات میں. تیسری حدیث عمر بن شعیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس 2 عورتیں آئیں جن کے ہاتھ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے سونے کے بنگڑیاں دیکھے، کنگن دیکھے. آپ نے پوچھا کیا تم لوگ اس کی زکوٰۃ دیتے ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم کو یہ پسند ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کے آگ سے کنگن تمہیں پہنا ہے؟ اتحبان ان یصورکم اللہ بہما سوارین من نار، جہنم کے بنے ہوئے کنگن پہنا ہے، کیا تم کو یہ پسند ہے؟ تو فوراً کہا انہوں نے نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا تب زکوٰۃ ادا کرو. تو مال جو کچھ بھی ہے خاص کر زیور کی شکل میں یہ سب ذمہ داری ہے. عام طور پر عورتیں زکوٰۃ لینے میں بہت خوشی کے ساتھ لے لیتی ہیں، زکوٰۃ دینے کا ان کو یاد ہی نہیں رہتا، یا شوہروں کو تنگ کرنا شروع کرتی ہیں. شوہر مسئول نہیں ہے، اللہ ہے کہ مدد کرتا ہے، وہ اس کا احسان ہے بس، ورنہ شوہر کی چیز ہے وہ زکوٰۃ دے گا اپنی چیز میں. جس کی چیز ہے، جس کی وہ مال جو مالک ہیں وہ زکوٰۃ دیں گے. اصول یہی ہے، نصاب کو مال پہنچے، سال گزرے، مالکانہ قبضہ جس کا ہے. یہ چیز خاص طور پر یاد رکھیے. ہر حال میں زکوٰۃ کے لیے پہلے سے پیسہ جمع کر کے رکھنا. ایک شکل یہ بھی ہے، ایک مشت فوراً دینے کی طاقت نہیں ہے، باقاعدہ قسط وار دینے کی بھی گنجائش ہے، قسط وار دے بھی سکتے ہیں باقاعدہ. تو الغرض ہر حال میں زکوٰۃ دینا ہی ہے، خاص کر سونے میں، چاندی میں، مال تجارت میں. آپ کو ایک چیز یہ بھی یاد رکھنا ہے، اسلام نے آپ پر ظلم نہیں کیا ہے. انسان کا بنایا ہوا قانون دیکھو، اللہ کا بنایا ہوا قانون دیکھو. انسان کے بنائے ہوئے قانون میں ٹیکس ہے. ٹیکس کس پر ہے؟ انکم پر ہے. آج مثال کے طور پر آن لائن بزنس میں آپ نے 10,000 50,000 کما لیے، فوراً آپ کے انکم پر آپ کا فائدہ آنے سے پہلے ٹیکس جو ہے کٹ جاتا ہے آٹومیٹک. آج کمائے آج بھی پیسے کٹ ہو گئے، کل کمائے کل بھی آپ کے انکم سے فوراً ٹیکس وصول ہو گیا. لیکن شریعت کہتی ہے نہیں، شریعت جو ہے انسانوں کا کتنا فائدہ دیکھتی ہے. سیونگ پر ہے زکوٰۃ، انکم پر نہیں ہے. آپ نے آج کمایا، سیو کیا، سال گزرا، پیسہ باقی ہے، نصاب کے ساتھ ساتھ باقی ہے، تب زکوٰۃ فرض ہے. انسان کا بنایا ہوا قانون کیسا ہے؟ آج انکم ہوا فوراً ٹیکس، آپ چاہو یا نہ چاہو، پھر اس کے اوپر ٹیکس کے اوپر ٹیکس، پھر کچھ نفع بچ کر ہاتھ میں آیا، واٹر ٹیکس، سیل ٹیکس، روڈ ٹیکس، جی ایس ٹی، جتنے جو قانون انسان کے بنائے ہوئے ہیں سب ظلم پر مبنی. اللہ کا قانون دیکھو کسی پر ظلم نہیں ہے. سال گزرنا، نصاب کو پہنچنا، مالکانہ قبضہ ہونا، اور وہ نصاب سے ذرا بھی کم نہ ہو. مثال کے طور پر کسی کے پاس 40 بکریاں اس رمضان میں تھی، شعبان میں 30 پر 9 بکریاں ہو گئی اس کے پاس، زکوٰۃ نہیں ہے اس کے اوپر. 30 گائے پر زکوٰۃ ہے، آئندہ سال دیکھو تو 2 گائے کم ہو گئے، زکوٰۃ نہیں ہے اس کے اوپر. 5 اونٹوں پر زکوٰۃ ہے، 1 بکری، آئندہ سال 5 کے بجائے 4 اونٹ ہو گئے، زکوٰۃ نہیں ہے. اسلام کیا چاہتا ہے؟ سیونگ. آپ جو کھاؤ پیو، بچانے کے بعد جو مال بچ گیا، سیو ہو گیا، اس پر زکوٰۃ ہے. مثال کے طور پر میرے پاس ایک بہت بڑی عمارت ہے، کرائے پر دے دیا ہوں، بلڈنگ پر زکوٰۃ نہیں ہے. آمدنی جو آ رہی ہے، کرایہ جو آتا ہے، کرایہ آتا بھی ہے، ہم کھا بھی لیتے ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. کرایہ آئے، کرایہ بچے، سال گزرے اور وہ نصاب کو پہنچے، اس پر زکوٰۃ ہے. کسی کے پاس 10 لاریاں ہیں، آمدنی تو ہو رہی ہے، لاری پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس سے جو آمدنی آ رہی ہے اس کو بچا کے رکھو.
سیو ہوا، سال گزرا، نصاب کو پہنچا، تب جو ہے زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ اسلام سیونگ پر جو ہے زکوٰۃ فرض کرتا ہے، جبکہ انسان کا بنایا ہوا قانون جو ہے انکم پر آپ سے ٹیکس لیتا ہے، اور ٹیکس ادا کرنے کے باوجود پھر اسی مال میں مزید ٹیکس مزید ٹیکس مزید ٹیکس دیتے دیتے یہاں تک کہ انسان کی جان نکل جاتی ہے۔ اللہ کا قانون ایسا نہیں ہے، رحمت ہے یہ زکوٰۃ۔ آپ نے 2.5% دے دیا تو کیا نقصان ہوا؟ 97.5 آپ کے پاس ہے، 2.5% شریعت آپ سے پوچھتی ہے، وہ بھی کس کے واسطے؟ آپ کے فقراء مساکین کے لیے، انسانوں کی بھلائی کے لیے۔ اس کی بھی تقسیم سورہ توبہ میں ہو گئی، کسے دینا چاہیے، زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں۔ سورہ توبہ میں فرما دیا انما الصدقات للفقراء والمساکین، 8 قسم کے لوگ ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ 8 میں دو، وہ بھی جو ہے آپ کے لیے آپ کے ثوابدید کے مطابق، یا جو ہے کسی ایک کو دے دو ضرورت کے مطابق، وہ بھی جائز۔ 8 قسم کے لوگوں میں پہلی فہرست میں الفقراء، فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دوپہر کو کھا لیا تو رات کو نہیں، رات کو کھا لیا تو صبح کو نہیں، جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں وہ فقیر ہوتا ہے۔ جس کو 1 لقمہ 2 لقمہ دے کر آپ بھیج دیتے ہیں وہ فقیر ہے۔ آج کا فقیر نہیں ہے، آج کا فقیر بینک بیلنس کے ساتھ باقاعدہ اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں، باقاعدہ پیشہ ہے آج کے زمانے میں، بھیک مانگنا ایک پیشہ ہے میرے دوستو آج کے زمانے میں۔ ایسے فقیروں کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ فقیر قرآن کی اصطلاح میں وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ حدیث میں فرمایا جس کو 1 لقمہ 2 لقمہ دے کے آپ بھیج دیتے ہیں وہ مسکین ہوتا، وہ فقیر ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ جبکہ آج بھیک مانگنا ایک مستقل ایک بزنس ہے، ایک پیشہ ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ دوسرا جو ہے مسکین کسے کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں؟ جس کے پاس کچھ ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، کماتا ہے بیچارہ، خرچے بڑھ کر ہیں، بچے زیادہ ہیں، کمائی کے ساتھ اخراجات زیادہ ہیں، تو ایسے لوگوں کو مسکین کہا جاتا ہے، جو کسی نہ کسی چیز کے مالک تو ہیں لیکن ضروریات زیادہ ہیں، آمدنی کم ہے۔ سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، کشتی جو حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں جس کا ذکر ہے، وہ چند مسکینوں کی کشتی تھی، وہ اس کے مالک تھے، وہ لوگ سمندر میں محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، وہ لوگ روزانہ جو ہے گزارا اسی پر ہوتا تھا ان لوگوں کا۔ مطلب کیا ہے؟ مسکین جو کسی چیز کا مالک تو ہوتا ہے، آمدنی ہے لیکن کم ہے، ایسے لوگوں کو مسکین کہا جاتا ہے۔ تیسرا آدمی 8 میں سے انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اسلامی حکومت میں بیت المال سے کچھ لوگ کام کرتے ہیں، جاتے ہیں زکوٰۃ وصول کر کے آتے ہیں، مال حساب و کتاب لکھتے ہیں، لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ فنڈ سے باقاعدہ اجرت کے طور پر دینے کی اجازت دی گئی۔ والمؤلفۃ قلوبہم، چوتھا جو وہ ہے جو ابھی اسلام میں تو نہیں آیا، اسلام میں آنے کی امید ہے، ایسے لوگوں کو مالی تعاون کی گنجائش۔ پھر اسی طرح وہ لوگ بھی ہیں جو اسلام میں تو آ گئے ہیں لیکن مال کچھ بھی نہیں ہے، گزارا کچھ بھی نہیں ہے، گھر نہیں ہے، تجارت کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں جو اسلام میں آ گئے۔ تیسرا وہ فریق ہے اسلام میں تو نہیں آیا لیکن ان کو جو ہے وہ فنڈ میں سے دینے سے ان کے شر سے، غیر مسلم ضرور ہیں، ان کے شر سے بچنے کے لیے باقاعدہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ شر سے بچنے کے لیے ایسے لوگوں کو بھی باقاعدہ اسلام دینے کی اجازت دیتا ہے مؤلفۃ القلوب کے اندر۔ تو 9 مسلم حضرات ہیں جو اسلام میں آ گئے ہیں، ان کو بھی جو ہے باقاعدہ اس میں اسلام مصارف 8 میں سے 8 مصارف میں سے زکوٰۃ دینے کی اجازت دیتا ہے۔ وفر رقاب، غلام آزاد کرنا۔ اس زمانے میں لوگ جو ہیں ایک دوسرے کو خریدتے تھے، بیچتے تھے، غلامی کی زندگی تھی پہلے، اسلام سے پہلے، اسلام نے اسے ختم کیا غلام آزاد کرنے کے لیے۔ آج علماء نے یہ لکھا ہے کہ کچھ لوگ، کچھ مسلمان، کچھ نوجوان ناکردہ جرم کی سزا کاٹتے ہیں، جیلوں میں رہتے ہیں، غریب ہیں، ان کے لیے جو ہے کورٹ کچہری کا خرچہ ہے۔ مظلوم مسلمانوں کی قید خانے سے رہائی کے لیے، غلام تو آزاد اب کرنا نہیں ہے لیکن ایسے لوگوں کو آزاد کیا جا سکتا ہے جن پر
खामखा इल्ज़ाम डाल करके, तोहमत डाल करके बंद कर दिया गया, और वो लोग बेचारे जो हैं सड़ रहे हैं जेलों में। उनकी आज़ादी के लिए जो खर्चे होंगे ज़कात फंड में से दे सकते हैं। उलमा ने यहाँ भी लिखा वल्गारिमीन। इसी तरह कुछ लोग हैं मखरूज हैं, कर्ज़ों में डूबे हुए। कौन सा कर्ज़? जो घर बार चलाने के लिए आदमी मखरूज हो गया, घर की ज़रूरतें पूरी नहीं कर सका, कर्ज़ ले लिया, कर्ज़ अदा करने के लिए रास्ता भी नहीं है, परेशान हो गया। कभी कभी ऐसे नागाहानी खर्चे आते हैं, आदमी घर बेच देता है, दौलत बेच देता है, बीमारियों से अल्लाह हिफाजत फरमाए, बड़ी बड़ी मुसीबतें आ जाती हैं, आदमी कंगाल हो जाता है। तो ऐसे मखरूज जो घरेलू ज़रूरतों पर मजबूर हो गए हैं, मखरूज हो गए हैं, उनको ज़कात फ़ंड से बाकायदा देने की इजाज़त दी गई। और फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले मुजाहिदीन के लिए, उस ज़माने में जिहाद होता था मुजाहिदीन के लिए। आज उलमा ने फ़ी सबीलिल्लाह के अंदर वो मकसद जो जिहाद का है, अल्लाह के कलिमे की सरबुलंदी, इस्लाम की सरबुलंदी, इल्म के लिए, इल्म का मकसद भी इलाए कलिमतुल्लाह है। जहाँ भी दीनी खिदमतें होती हैं, इंसानी खिदमतें होती हैं, इस्लाम की सरबुलंदी मकसूद है, मुसलमानों की फलाह बहबूदी मकसूद है। फ़ी सबीलिल्लाह में उलमा ने इसको भी शामिल किया। इब्न सबील, आखिरी है मुसाफिर। मुसाफिर अपनी जगह में, अपनी बस्ती में मालदार तो था, या मुमकिन है गरीब भी था। बाज़ मरतबे आदमी अपनी जगह अपनी बस्ती में मालदार है, लेकिन हादिसे में सफ़र के दौरान पूरा पैसा लूट गया उसका, पूरे पैसे से आदमी कंगाल हो गया, खाली हाथ हो गया। ऐसे मुसाफिर को बाकायदा जो है खिलाने पिलाने, अगर कोई मेहमान नवाजी नहीं कर रहा है, ज़कात फंड से देने की इजाज़त दी जा रही है। मुसाफिर को जो परेशान हाल है, खाने पीने का मोहताज हो गया है, अगर कोई मुसलमान खिलाने पिलाने तैयार नहीं है, ज़कात फंड से देंगे। ये 8 मसारिफ हैं अपनी जगह में। लेकिन इससे हटकर बाज़ मरतबे आदमी सोचता है कि बाहर के लोगों को देने का इरादा रखता है। पहली चीज़ याद रखो, हज़रत मुआज़ बिन जबल की जो हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जहाँ के मालदार लोग हैं वहीं पर उनके फ़ुक़रा में तक़सीम करना चाहिए। पहली चीज़, ऐसा नहीं कि मद्रास की ज़कात को हम जो है कलकत्ता ट्रांसफ़र कर दें, जबकि यहाँ खुद लोग मोहताज हैं। घर घर में, ख़ानदान ख़ानदान में, बस्ती बस्ती में, महल्ले महल्ले में फ़ुक़रा हैं। उन फ़ुक़रा का ख्याल पहले करना है। उसूल यही है, तो ख़ज़ू मिन अग़नियाहिम, मालदारों से ज़कात वसूल करो, वो तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, वहाँ की गरीबी ख़त्म करो, वहाँ के फ़ख्र फ़ाक़ा ख़त्म करो, वहाँ के मसाइल हल करो, वहाँ के लोगों को जो है खुशहाल बनाओ। ये है इस्लामी उसूल। हाँ, आपका माल यहाँ देने के बाद बच गया, बाद में आप जो है बाहर के लोगों को दे सकते हैं। बहुत सारे मदारिस के लोग भी आते हैं, तो पहले आप ये देखो हमारे आसपास के इलाक़ों में जो ज़कात के मुस्तहिक़ लोग हैं, जो मदारिस हैं, उन सबको पहले आप देंगे, फिर उसके बाद बाहर के लोगों का मामला है। एक चीज़ मैं ये भी वाज़ेह कर देता हूँ, आदमी जो है सीधे सादे अंदाज से हर आदमी को दे देता है। आज का ज़माना जो है सादगी का नहीं है। लोगों ने ज़कात के माल को हड़प करने के लिए भी जो है माह रमज़ान को इस्तेमाल किया है, इल्ला माशा अल्लाह। कुछ लोग आते हैं, कोई मदरसा नहीं होता, कोई पीछे जो है कोई ख़ास चीज़ नहीं होती, महज एक धंधा बना लेते हैं लोग। इसलिए तस्दीक़ नामा बाकायदा पूछने का हक़ है आपको। आप जहाँ से आए हैं वहाँ की जमयत, वहाँ की जमात, वहाँ के बड़े लोग तस्दीक़ किए हैं क्या, वो ख़त है क्या, वो देख कर आप जो दीजिए, ताकि अब माल आपका सही जगह पे पहुँच जाए। ये पूछने का आपको हक़ है, ताकि जो है इसमें बेईमानी ना हो, ख़ियानत ना हो, ख़ियानत ना हो। लोग जो हैं सब सीधे साधे लोग नहीं हो जाते। कुछ लोग इस मकसद के तहत आते हैं कि दुनिया चलो रमज़ान में माल लूट लेंगे, इल्ला माशा अल्लाह, इल्ला माशा अल्लाह। सबकी बात नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग इस तरह भी होते हैं। ज़कात देने वाला बाकायदा इसको याद रखे। मैं पहले भी इशारा किया, ज़कात फ़ंड ये लोगों का मैल कुचैल है, इसे अल्लाह के घर के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। कोई मस्जिद के लिए आ रहा है, आपकी पाकीज़ा कमाई उसे दीजिए। मस्जिद का पेशाब खाना भी जो है ज़कात फंड से नहीं बना सकते, इसलिए कि मैल कुचैल है, यह औसाखुन्नास है। आप जो है मस्जिद को पाकीज़ा माल, हलाल माल जो आपके पास है, ज़कात से हट कर बाकायदा वो आप सर्फ करेंगे, वहाँ देंगे। माल ज़कात मस्जिद के लिए नहीं है मेरे दोस्तों। और एक चीज़ याद रखिए, ज़कात के मामले में
بعض مرتبہ ہمارے رشتہ دار محتاج ہوتے ہیں، ہم دوسروں کو دے دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال آج اگرچہ کہ اسلامی بیت المال مشترکہ طور پر منظم انداز سے نہیں ہے تو کیا ہوا، ہر خاندان میں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، بزرگ موجود ہیں، ان کی سرپرستی میں لوگ جو ہیں اپنا زکوٰۃ اس اپنے خاندان کے بڑے کے پاس جمع کریں تاکہ جو ہے ان کے خاندان میں سروے ہو اور ان کے فقراء میں تقسیم ہو جائے۔ اس کا فائدہ دو فائدہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک تو رشتہ دار کو زکوٰۃ دینے سے صلہ رحمی کا ثواب مل جاتا ہے، دوسرا آپ کے صدقات کا اجر، ایک تو اجر ہے ہی اپنی جگہ میں، دوسرا ثواب صلہ رحمی کا ہے۔ ہمارے فقراء، ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ لوگ زیادہ مستحق ہیں باہر کے لوگوں کے مقابلے میں، اس لیے یہ کوشش ہو ہر محلے میں، ہر بستی میں خاندان کے بڑوں کی اہمیت دی جائے، ان کی عزت کی جائے، اور باقاعدہ وہ لوگ جو ہیں اپنے رشتہ داروں میں سے مال تقسیم کریں۔ نقصان کیا ہوتا ہے اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں؟ کچھ لوگ آ کر کے مانگتے جاتے ہیں، آپ ان کو دیتے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، قرآن جن کو کہتا ہے یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، نادان سمجھتا ہے کہ یہ لوگ بے نیاز مالدار لوگ ہیں، حالانکہ کچھ لوگ شرم کی وجہ سے، آر کی وجہ سے لوگوں سے نہیں مانگتے۔ لا يسألون الناس الحافا، وہ آپ کے دروازے پر آ کر کے اصرار نہیں کرتے، حالانکہ اچھے لوگ بظاہر دیکھنے میں لباس اچھا ہے، طور طریقہ اچھا ہے، آپ سمجھتے ہیں خوشحال ہے، حالانکہ اندر کی حالت اللہ جانتا ہے اور گھریلو حالت قریبی لوگ جانتے ہیں، لیکن عام طور پر لوگ ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے یہ نادان ہے، سمجھتا ہے کہ یہ لوگ مالدار لوگ ہیں، حالانکہ وہ مستحق لوگ ہیں۔ آپ نے کس کو دیا؟ جو آپ کے دروازے پر آئے، جو آپ سے مانگا، جبکہ کچھ لوگ وہ ہیں جو مانگنا نہیں چاہتے، خودداری کا مسئلہ۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، قرآن کہتا ہے تمہارے مال میں حق ہے، مانگنے والے کا بھی، جو نہیں مانگتا اس کا بھی۔ ضرورت مند ہے، ہر آدمی نہیں مانگتا، باقاعدہ ان کا لحاظ رکھا جائے۔ کتنی عورتیں ہیں، بیوہ ہیں، یتیم بچے ہیں خاندان میں، عام طور پر لوگ ان کا خیال نہیں کرتے الا ماشاء اللہ۔ اس لیے اپنے خاندانوں میں اپنے مال زکوٰۃ کو صرف کرو لوگوں، باہر کے اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا، آپ کے رشتہ داروں کے بارے میں آپ سے اللہ پوچھے گا، آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے رشتہ دار لوگ ہیں، باقاعدہ ان کا حق ہے آپ کے مال میں۔ پھر اور ایک چیز یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث آتی ہے کہ عورت اگر مالدار ہے، شوہر فقیر ہے، تو بیوی جو ہے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ بعض مرتبہ عورت صاحب حیثیت ہوتی اور شوہر غریب ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب جو ہے، زینب سے حضرت ابن مسعود نے کہا میں اور میرے بچے کچھ زیادہ حقدار ہیں زکوٰۃ کے، تو حضرت زینب کو تسلی نہیں ہوئی، کہنے لگی میں اللہ کے رسول سے پوچھ لیتی ہوں۔ کہا ٹھیک ہے جا کے پوچھو۔ گئے حضرت زینب اللہ کے رسول کے دروازے کے پاس، وہاں پہلے سے اور ایک عورت بھی تھی، زینب انصاریہ، ایک انصاری خاندان کی، یہ حضرت ابن مسعود کی بیوی زینب تھی، باہر کھڑی تھی۔ حضرت بلال آئے کہ پوچھے کیا قصہ، کہا کہ جو ہے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتے کہ یا پوچھنے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون آئے ہیں؟ کہا کہ جو ہے زینب آئی ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ایو زینب، زینب تو بہت ہیں بھائی، کون سے زینب آئی ہیں؟ کہا کہ جو ہے ایک انصاری ہیں، ایک جو ابن مسعود کی بیوی ہیں۔ اچھا کیا قصہ؟ کہا کہ جو ہے شوہر کہتے ہیں زکوٰۃ ان کو دینا چاہیے، وہ ان کے بچے زیادہ مستحق ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صدق ابن مسعود، صدق ابن مسعود، ابن مسعود نے جو کہا بالکل سچ کہا ہے، وہ اور ان کے بچے جو ہیں تمہارے مال کے، تمہاری زکوٰۃ کے زیادہ حقدار ہیں۔ فرمایا تو شوہر اگر غریب ہے، فقیر ہے، اس لیے کہ شوہر پر بیوی کا خرچہ واجب ہے، بیوی پر شوہر کا خرچہ واجب نہیں ہے۔ اب یہاں بیچارہ غریب آدمی، فقیر آدمی ہے، ضرورتیں ہیں، تو بیوی اگر دینا چاہے تو باقاعدہ شوہر کو بھی زکوٰۃ دے سکتی ہے باقاعدہ۔ ہاں اور ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے،
زکوٰۃ ان کو دیں گے جن پر آپ کی کفالت واجب نہیں ہے. ماں باپ ہیں آپ پر ان کی کفالت واجب ہے، زکوٰۃ ماں باپ کو نہیں دیں گے. آپ کے بھائی بہن ہیں جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ان پر آپ کی کفالت واجب ہے، ان کا خرچہ آپ کو چلانا ہے، زکوٰۃ آپ ان کو نہیں دیں گے. ایسے لوگ جن کی کفالت آپ پر واجب نہیں ہے ان کو آپ زکوٰۃ دیں گے میرے دوستو. تو زکوٰۃ جو ہے ایک عبادت ہے، زکوٰۃ ایک عبادت ہے، خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. اور باقاعدہ جو ہے نہیں معلوم ہے تو پوچھو علماء سے، من مانی مت کرو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں زکوٰۃ کے نام سے حساب بھی نہیں کرتے، کچھ حصہ اٹھا کے دے دیا، ہاں زکوٰۃ ادا ہو گئی. یاد رکھو ایسی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، حساب کرنا پڑے گا. جیسے انکم ٹیکس کے لیے حساب کرتے ہیں لوگ، آڈٹ کرتے ہیں، اسی طرح آپ اپنے مال کا حساب لگائیے. باقاعدہ سونا چاندی ہے تول کر دیکھیے، باقاعدہ آپ کے پاس تجارت ہے، باقاعدہ نفع کیا ہے، کیپٹل کیا ہے، سب چیزیں حساب لگا کر باقاعدہ زکوٰۃ چاند کے حساب سے. بعض لوگ سمجھتے ہیں گویا کہ رمضان زکوٰۃ کا مہینہ سمجھتے. رمضان زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے میرے دوست. مال جس مہینے آپ کے پاس پہنچا، چاہے وہ شوال بھی ہوگا، ذی القعدہ بھی ہوگا، کوئی سا بھی مہینہ ہوگا. عام طور پر لوگ زکوٰۃ رمضان میں کیوں دیتے ہیں؟ ایک سہولت ہے، مانگنے والے ضرورت مند لوگ زیادہ رہتے ہیں. بہت سارے لوگوں کی بچیوں کی شادیاں شوال میں رہتی ہیں، غریب بچیوں کی شادیاں، لوگوں کی ضرورتیں، عید کے خرچے، رمضان کے خرچے، تاکہ لوگوں کو سہولت ہو جائے. ورنہ جو ہے رمضان اور زکوٰۃ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے آپس میں. زکوٰۃ فرض ہے 3 بنیادوں کے ساتھ: سال گزرے، مالکانہ قبضہ ہو، مال نصاب کو پہنچے. بعض مال ایسے بھی ہیں جو آدمی شوق کے ساتھ خریدتا ہے، جیسے ہیرے جواہرات ہیں، یاقوت ہے، الماس ہے، قیمتی پتھر ہیں جو سونے چاندی سے قیمت بڑھی ہوئی ہے، لوگ شوق سے رکھتے ہیں اپنے پاس. تو ایسی چیز جو قیمتی جواہرات تو ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ سونا چاندی کی قیمت سے بڑھ کر ہو. الا یہ کہ ایک صورت ہے، اگر آپ بزنس کے لیے رکھے ہیں، قیمت بڑھ جائے گی تو ہم بیچیں گے، تب وہ مال تجارت ہے، تو مال تجارت میں 2.5% آپ زکوٰۃ دیں گے. شوق سے رکھنا الگ چیز ہے، مال تجارت کے طور پر رکھنا الگ چیز ہے. اس لیے خاص طور پر زکوٰۃ کے معاملے میں باریکیاں بہت ہیں، باقاعدہ جو ہے آدمی کو جاننا چاہیے. کوئی بھی عبادت منمانی مطلوب نہیں ہے شریعت میں. وضو بھی کریں گے علم کے ساتھ، نماز بھی پڑھیں گے علم کے ساتھ، روزہ بھی رکھیں گے علم کے ساتھ، زکوٰۃ بھی دیں گے علم کے ساتھ. نہیں معلوم ہے علماء سے پوچھیں گے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. نہیں معلوم ہے تو باقاعدہ پوچھنا پڑے گا. اگر آپ زکوٰۃ خوشی سے دیتے ہیں تو یاد رکھو اللہ نے فرمایا وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. جو بھی مال اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ اس مال کو بڑھا دیتا ہے. مال میں کمی نہیں آتی. آپ یہ مت سوچو 2.5% دینے سے مال میں کمی آئے گی، نہیں. اللہ مال کو بڑھاتا ہے، آفات سے بچاتا ہے، مصیبتوں سے بچاتا ہے، مال میں برکت دیتا ہے، فقر و فاقہ غریبی کو اللہ ختم کرتا ہے اس مال کے ذریعے سے. یہاں تک کہ مال یتیم میں بھی زکوٰۃ ہے. یتیم کا مال آپ اس کے سرپرست ہیں، سرپرست زکوٰۃ ادا کرے گا اگر وہ مال نصاب کو پہنچ گیا. یہاں تک کہ یتیم بالغ ہو گیا، بالغ ہونے کے بعد 2 گواہوں کے سامنے جو ہے مال یتیم کا مال آپ اس کے حوالے کر دیں گے. جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا، اس کے اندر رشد کی کیفیت نہیں آتی، سن تمیز کو نہیں پہنچتا، تب تک جو سرپرست ہے زکوٰۃ دیتے رہے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتجر فی مال الیتیم حتی لا تاکلہ الصدقہ. یتیم کے مال میں بزنس کرو، تجارت کرو، کہیں ایسا نہ ہو زکوٰۃ دیتے دیتے اس کا مال ختم نہ ہو جائے. اس لیے کہ 15 سال میں 16 سال میں یتیم جو بالغ ہوتا ہے، کہاں تک شریعت نظر رکھتی ہے. دیکھو یتیم کا مال آپ سرپرست ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، برابر زکوٰۃ دیتے رہو. فرمایا الغرض یہ زکوٰۃ کا موضوع ہے، بڑی تفصیلات ہیں. کچھ شبہات وغیرہ ہوں تو آدمی جو ہے اپنے علماء سے رجوع کر کے علم حاصل کرے اور علم کی روشنی میں باقاعدہ جو ہے بصیرت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ مال ادا کرے، زکوٰۃ کا مال ادا کرے آدمی. اور جو ہے یہ یاد رکھو جو آدمی
خود صاحب نصاب ہے، ہاں بہت ضروری چیز ہے، صاحب نصاب ہے، خود اس کے پاس مال تو ہے، زکوٰۃ خود دینے والا، وہ کسی کے پاس زکوٰۃ وصول نہ کرے۔ لوگ جو ہیں تحفے کے نام سے دیتے ہیں، بولتے بھی نہیں ہیں، حالانکہ وہ مال زکوٰۃ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو فوراً لے لیتے ہیں، حالانکہ وہ خود صاحب نصاب ہیں، ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول نہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے لوگ جو ہیں مانگتے لوگوں سے ایسے آئیں گے قیامت کے دن چہرے میں گوشت نہیں ہوگا، فرمایا۔ بلا ضرورت لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، لوگوں سے صدقہ پوچھنا، زکوٰۃ پوچھنا اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ توفیق دے گا تو لوگ خود جو ہے آپ کے دروازے پر پہنچ کر آپ کو دیں گے۔ اصول تو یہی ہے کہ آپ نہ پہنچیں، لوگ جو ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے وہ آپ کو لا کے پہنچائے گا۔ اسلامی شریعت کے اندر اجتماعی نظام زکوٰۃ شروع سے ہے اور وہی مطلوب بھی ہے۔ اگر وہ نظام باقی رہتا لوگوں کو در در پھرنے کی نوبت نہیں آتی۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو خوش دلی کے ساتھ اس ماہ رمضان میں جس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا اللہ اسے توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے مال کی تجارت میں بالوں میں تجارتوں میں برکت نصیب فرمائے، ہر قسم کی مصیبتوں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسلام اور اہل اسلام کو اسلام پر چل کر دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔